بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ آگ لگی ہے سینہ سینہ، ہر شعلہ جوالا ہے، اب کے شہر میں روشنیوں کا موسم دیکھنے والا ہے، گلیوں گلیوں گھوم رہا ہے ایک سنہرا خواب جسے میرے پرکھوں نے اپنی نیندیں بیچ کے پالا ہے۔ آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے کہ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ وی آر ٹرائنگ ٹو میک سم چینجز انشاءاللہ۔ اور اب اس ویڈیو کے موضوعات پر آئیں، بلکہ موضوعات پر کیا آئیں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خوف ہے، پاکستان تحریک انصاف کا خوف۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا خوف سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف پر مل کر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ سسٹم کے تمام پرزے اس وقت ایک جماعت کے خلاف حملہ آور ہو چکے ہیں، اور یہ آج کی تاریخ اس جماعت پر حملہ آور ہونے کی سب سے بڑی تاریخ ہے۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں 30 دسمبر باقاعدہ طور پر ایک تاریخ کے طور پر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت پر حملہ آور ہونے کی تاریخ ہے۔ ہوا کیا ہے، اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو کچھ بنیادی واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھوں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی میاں والی سے، لاہور سے، دونوں جگہوں سے مسترد ہو گئے، لیکن یہ تو شوق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو تقریباً ہمارے سامنے طے شدہ چیز تھی۔ اب آ جائیے وہاڑی کے مناظر ہمارے سامنے۔ یہاں سے عائشہ نذیر جٹ، خالد نثار ڈوگر، طاہر اقبال چودھری، زاہد اقبال چودھری، ان کے جو تجویز کنندہ، تائید کنندہ ہیں، وہ گرفتار کیے گئے، اور ہم نے پھر ایک بار وہی دیکھا، فسطائیت کے مناظر، طاقت کے مناظر، پولیس کے استعمال کے مناظر، اور پولیس کے بھی استعمال کے ایسے مناظر جن میں ہمیں پولیس والوں کے ساتھ ساتھ بغیر وردی کے پولیس والے، چہرے چھپائے پولیس والے نظر آئے، اور یہ ہم نے مناظر دیکھے۔ اٹک میں طاہر صادق صاحب کا حلقہ، یہاں پر بھی وہی حالات، میاں علی اشفاق صاحب کو ہم نے دیکھا، اور یہاں پر اس سے پہلے بھی ہم نے کیا دیکھا تھا، بندے اغوا ہو رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، سامنے کیمروں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے۔ اور یہ مناظر ہم نے پھر دیکھے۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب، ایک تو ان کا وہ معاملہ کہ جس میں ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، ان کے زین قریشی کے، مہربانو قریشی کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ گرفتار، اور ایسے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے لے کے جا رہے ہیں پولیس والے سب کے سامنے۔ اور جو پولیس والے ہیں ان میں سے اکثریت آپ کو ایسے مقامات پہ نظر ہی آئے گا کہ وردی میں نہیں ہے، چہروں پہ کورونا ان کے ماسک ہیں، یا انہوں نے باقاعدہ طور پر موٹی موٹی چادروں کے ساتھ اپنے منہ کو چھپایا ہوا ہے۔ پی پی 59 گجرانوالہ تحریک انصاف کے امیدوار جمال ناصر چیمہ کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ گرفتار ہوئے۔ گاڑی میں بٹھایا ایک نوجوان کو، پولیس والا آیا، اس نے کہا چلو آگے ہو، اور اس کے بعد بزور طاقت یہ کام ہوا۔ بورے والا میں تو ایسا لگ رہا تھا کوئی باقاعدہ میچ ہے، پاس دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، بڑی تعداد میں پولیس والے اور وردی والے، بغیر وردی والے، وہ گھسیٹ رہے ہیں بندے کو، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اور اس کے بعد اس کو لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ اور وہاں جو ہے کہ وہ کمانڈوز، ایک پولیس کی گاڑی آئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ کمانڈوز لکھا ہوا، اور اس کو لے جا کے جس طرح سے باقاعدہ اٹھا کے، ایسا لگ رہا تھا کوئی میچ جیتا ہے، میچ جیتنے کے بعد ٹرافی ہے، اور وہ ٹرافی ہوا میں بلند کی، اور بلند کر کے اس بندے کو گاڑی میں پھینکا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ لاہور میں سلمان اکرم راجہ صاحب، ہمارے ہاں ماہر قانون اور جو بڑے بڑے وکلا، ان میں ٹاپ کے اگر 5 نام آپ نکالتے ہیں نا پاکستان میں، جو نیوز کے لوگ ہیں کہ یار ان سے اس معاملے پر رائے لی جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو بٹھایا جائے، ان کی رائے مقدم، تو سلمان اکرم راجہ صاحب موسٹ ریسپیکٹیبل ناموں میں شامل۔ سلمان اکرم راجہ صاحب خود موجود، شیخ امتیاز محمود پی ٹی آئی لاہور کے، ان کے کاغذات نامزدگی جمع کر اسکروٹنی کا معاملہ، اور ان کے وہاں پر تجویز کنندہ یا تائید کنندہ ایک صاحب آئے، اور پھر پولیس والے نے ایسے جفی ڈالی، بلکہ جفا ڈالا، اور وہ لے کے جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بغیر وردی کے لوگ ہیں، اور وہ لے کر جا رہے ہیں وہاں پہ، وہ وکلا چھڑوا رہے ہیں، فیملی چھڑوا رہی ہے، لیکن نہیں، کوئی کسی بھی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آپ کو اہلکار نظر آئے، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ اب اس کام میں سب سے بڑی حیران کن چیز ہے کیا، یہ ہو رہے ہیں الیکشن، جمہوریت کا عمل، بقول قاضی فائز عیسیٰ صاحب،
یہ جمہوریت کا ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے. کیا ہوتا ہے یہ؟ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے حکومت، لوگوں کے ذریعے حکومت. تو یہ لوگوں کی حکومت ہے. اس طرح سے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا جس طرح سے ایک جماعت کو باقاعدہ طور پر گرا کر، لٹا کر، مار کر اب میاں نواز شریف صاحب کو اکیلے دوڑانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میدان میں. اس طرح سے الیکشن کروایا جائے گا. پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور پولیس والے وردی میں ہوں، بغیر وردی میں ہوں، وہ اس وقت یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آروز کا استعمال کیا جا رہا ہے. آروز جو ہے وہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے جج صاحبان فیصلے نہیں دیتے اور ان میں ریسٹرینٹ شو کرتے، آرو اس سے آگے بڑھ کر یہ کام کر رہے ہیں. آروز کے استعمال کا مطلب کیا ہے؟ چیف ایگزیکٹو بھی ایک جماعت پر حملہ آور ہے، اور چیف ایگزیکٹو خود غیر آئینی، غیر قانونی، زائد المیعاد اس وقت اس کی یہ حالت ہے. الیکشن کمیشن جس کی جانب سے یہ سب کچھ لگایا گیا ہے، وہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف تمام کارروائیوں میں مصروف ہے، تو وہ الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے. نون لیگ اس کی بینیفیشری ہے. نون لیگ اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ان کے لوگ ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. ان کے عرفان صدیقی صاحب اخبارات میں کالم لکھ کر، ٹیلی ویژن انٹرویوز میں آ کر کہتے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس جماعت کے بارے میں فیصلہ کیوں نہیں کر رہی. یہ رونا دھونا ہم نون لیگ کے لوگوں کا دیکھتے ہیں. آپ کو کیا یہ صورتحال پنجاب کے علاوہ خیبر پختونخوا میں نظر آتی ہے، بلوچستان میں نظر آتی ہے، سندھ میں نظر آتی ہے؟ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ تو آپ کو وہاں پر نظر آتا ہے، لیکن ایسے پولیس والے آئے، بندہ اٹھا کے ایسے لے کر جا رہے ہو جیسے ایک ٹرافی جیت لی، اور اس کو وہ جو ہجوم ہوتا ہے نا، وہ سب میرے ہاتھ میں ٹرافی اور میری بھی تصویر بنے، اس طرح سے لے کر جا رہے ہو بندے کو. یہ سلسلہ آپ کو کہیں کسی اور صوبے میں نظر آ رہا ہے؟ تو نون لیگ کو یہ تمام فائدہ پہنچے، یہ تمام کوششیں، وہ جو کہتے ہیں سجنا اے محفل اساں تیرے لئی سجائیے، نون لیگ کے یہ سب کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے. میڈیا، کیا آپ کو کبھی یہ جو سوشل میڈیا پر تمام فوٹیجز چل رہی ہیں جن میں مارا پیٹا جا رہا ہے، گالم گلوچ کی جا رہی ہے، ایک بالکل عام سا پولیس آفیسر ایک انتہائی بڑے ماہر قانون، ایک بڑے نام کے سامنے کھڑا ہو کر تو تڑاک کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، یہ فوٹیجز آپ کو میڈیا پر نظر آ رہی ہیں؟ نہیں. ٹیلی ویژن چینلز پر، ٹاک شوز میں ان پر ذرا سا تبصرہ، ذرا سی گفتگو تو ہو رہی ہے، لیکن خبر ناموں میں باقاعدہ طور پر ہدایات ہیں کہ ایسی خبروں کو جگہ دینی ہی نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور اس سے کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ اس وقت موجود ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے شاید لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک میں پی ٹی آئی کے امیدواروں، ان کے تائید اور تجویز کنندگان کی گرفتاریوں کا ایک مکمل ڈیٹا اس کو مینٹین کیا ہے، اور الیکشن کمیشن میں درخواست کی شکل میں دے دیا ہے. 54 رہنماؤں اور امیدواروں نے مشترکہ درخواست دی ہے، اور پی ٹی آئی کو آئین کے مطابق حقوق فراہم کرنے کی استدعا کی ہے. 17 اضلاع کے ڈی آر اوز، صوبائی اور وفاقی حکومتوں، نادرا، پیمرا اور پی ٹی اے کو فریق بنایا گیا ہے. میں نے آپ کو جو پوری لسٹ دی کہ حملہ آور کون کون مل کر ہوا ہے، اور ایسی تمام صورتحال میں ایک کام اور ہوتا ہے. جب اتنے بڑے پیمانے پر باقاعدہ نظروں کے سامنے دھڑلے کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہو، یہ ناانصافی ہو رہی ہو، تو پھر ایک کردار ہونا چاہیے کسی بھی مہذب معاشرے میں. پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے عدالت کا، تو عدالت ایسی سچویشن کا نوٹس لے اور روکے اس کو، لیکن ہمیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا. انصاف سردیوں کی چھٹیوں پر ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وگرنہ اس طرح سے خواتین دھکے کھا رہی ہیں وہاں پر، پولیس والے اور قانون نافذ کرنے والے کون سے ادارے کا اہلکار ہے وہ بھی نہیں پتا، اور وہ آ کے باقاعدہ جھپٹا مار کے ان سے کاغذات چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، دست درازی کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے اور اطمینان کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ روکا بھی نہیں جا رہا. تو یہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں آپ ایک چیز اور دیکھیے کہ ہمارے سامنے ہوا کیا ہے. کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا مزید بہت ضروری ہے. چیچا وطنی، ساہیوال، پی پی 202، تحریک انصاف کے میجر ریٹائرڈ غلام سرور چیمہ، عادل سعید گجر، کاغذات نامزدگی مسترد.
PP 203 رائے حسن نواز، رائے مرتضی اقبال، رائے محمد اقبال کاغذات نامزدگی مسترد. NA 130 ڈاکٹر یاسمین راشد کاغذات نامزدگی مسترد، نواز شریف کے کاغذات منظور. NA 72 پسرور سیالکوٹ چودھری غلام عباس احسن عباس ایڈوکیٹ کی کاغذات نامزدگی مسترد. NA 72 اچھا اس کے بعد PP 90 دریا خان عمران خان کے کزنز عرفان اللہ نیازی رفیق خان نیازی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد. NA 189 رجحان راجن پور زاہد محمود مزاری شیر محمد مزاری کاغذات نامزدگی مسترد. پھر اس کے بعد NA 263 کوئٹہ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے کاغذات نامزدگی کراس مسترد. پھر اس سے آگے NA 122 لاہور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کاغذات نامزدگی مسترد. NA 214 تھر پارکر سندھ شاہ محمود قریشی زین قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد. اچھا ایک لسٹ ہے، یہ تو میں پڑھتا چلا جاؤں گا، بہت لمبی لسٹ ہے کہ کاغذات نامزدگی مسترد، یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. علی محمد خان ان کے کاغذات نامزدگی مسترد. اب ہوگا کیا؟ اس سے آگے ہوگا یہ کہ یہ تمام لوگ عدالتوں سے رجوع کریں گے. آروز کے ان فیصلوں کے خلاف یہ لوگ عدالتوں سے رجوع کریں گے. سوری، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، ریحانہ ڈار صاحبہ ان کے اور ان کی بہو کے کاغذات نامزدگی مسترد. خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. تو یہ سچویشن ہے. اب اس سچویشن میں یہ لوگ جا کر رجوع کریں گے عدالتوں سے. دیکھنا ہے کہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے. ہمارے بعض دوست جو عدالتوں کو کور کرتے ہیں، بعض ماہرین قانون، ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں سے یہ تمام فیصلے واپس آروز کے منہ پہ مارے جائیں گے اور یہ لوگ انتخابی نشان میں میدان میں واپس آئیں گے اور انتخابی میدان میں واپس آنے کے بعد اپنی یہ لڑائی جمہوریت کی اور اس جمہوری پروسیس کی لڑائی لڑ پائیں گے. مجھے اس میں کچھ جگہوں پر امید ہے کہ یہ ہوگا اور یہ لوگ لڑ پائیں گے بڑی تعداد میں. نعیم حیدر جو تھا ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہو گئے، وہ جو نوجوان وکیل عمران خان صاحب کے. لیکن بعض جگہوں پر مجھے یہ ڈر ہے کہ جو نون لیگ کے تگڑے تگڑے نام ہیں، پولیٹیکل ہیوی ویٹس جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے معاملے میں لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں یہ مسترد رہیں گے، ایسا مجھے ڈر ہے. اور یہ ڈر جو ہے وہ ایک انفارمیشن کی بنیاد پر ہے، اس کی زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ میرا یہ خیال ہے کہ میں شیئر نہیں کر سکتا. یہ سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 30 دسمبر کو ہونے والی اس کارروائی کی، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ پورے پنجاب میں نون لیگ کو میدان صاف کر کے دے دیا گیا کہ کھیلیں آپ کا میدان. تو یہ نون لیگ کے لیے کیا گیا ہے. باقی سیاسی جماعتوں کو اس پر بولنا ہوگا. نہیں بولیں گی باقی سیاسی جماعتیں تو پھر انہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اور ان تمام حالات میں ابھی تو ہمیں ایک اور چیز دیکھنی ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ اگر بٹھا بھی دیے گئے تو کیا اس سے وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں؟ کیا استحکام آ جائے گا؟ نہیں. جب عوامی رائے کو روندا جائے گا تو استحکام نہیں آ سکتا. یہ اس وقت سب سے بڑا خدشہ ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم آنکھیں چرا رہا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک چیز اور ہوئی ہے، صنم جاوید صاحبہ کی کاغذات نامزدگی مسترد. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے لیے کم از کم یہ ایک ریلیف کی خبر ہے. صنم جاوید صاحبہ کے والد نے کل مجھے بتایا تھا، میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی، کچھ 6,000 سے کچھ اوپر کا بل ہے. وہ بجلی کا بل جو ہے اس گھر کا جو گھر بند ہے، چونکہ صنم جاوید صاحبہ گرفتار ہیں، ان کے شوہر بھی گرفتار ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس ہے، تو وہ گھر بند ہے. وہاں پر یہ بل تھا، یہ بل ادا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جا کے ان کو عدالت میں ٹکر مارنی پڑے گی اور وہاں پر جانے کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی وہاں سے منظور ہو بھی سکتے ہیں اور یہ مقابلے میں واپس آ بھی سکتی ہیں. لیکن باقاعدہ جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے کہہ رہا ہے باجی ڈر گئی. تو باجی ڈر گئی کی ایک حقیقت یہ ہمارے سامنے ہے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اب اس سے آگے ایک مشکل لڑائی جو ہے وہ لڑ دی ہے، اور اس لڑائی میں ایک اور خدشہ موجود ہے. یہ خدشہ بھی بہت خوفناک ہے. خدشہ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے تجویز کنندہ امیدواروں کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کے بعد ہم دیکھیں گے وکلا کا اغوا. وہ وکیل
جو عدالتوں میں جا کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنے جائیں گے، ان وکیلوں کو اغوا ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے۔ ایک اور بہت اہم معاملہ ہے یہاں وکیلوں کے اغوا کے موقع پر بات کرنے کا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امجد پرویز صاحب کو ہم دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے کیسز میں مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے ہوئے، یہی امجد پرویز صاحب بڑے وکیل ہیں، تو یہ چودھری صاحب کے بھی وکیل ہوتے ہیں اکثر۔ چودھری صاحبان کے، چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے منیز الہی، ان کے معاملات میں جب امجد پرویز صاحب آج گئے تو امجد پرویز صاحب وہاں پر جو ہے وہ روایتی سلوک کا نشانہ بنے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، گرفتار کرو، پکڑو، گھسنے مت دو، اس سلوک کا نشانہ بنے۔ اور امجد پرویز صاحب کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب یہ چودھریوں کے لیے گئے، لیکن جب یہ شریفوں کے لیے گئے تو امجد پرویز صاحب کو وہاں آر او آفس کے اندر احترام کے ساتھ نہ صرف بٹھایا گیا بلکہ امجد پرویز صاحب کو وہاں پر چائے بھی پلائی گئی۔ ابوذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر ٹویٹر پہ بتایا کہ یہ وہی امجد پرویز ہیں جنہیں جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگوں کے لیے آئے تو پکڑ لیا گیا، جب یہ میاں نواز شریف کے لیے گئے تو انہیں چائے پلائی گئی۔ اس قدر کھلے عام جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگلے مرحلے میں یہ صورتحال ہوگی ہمارے سامنے کہ یہ عدالتیں واپس کریں گی اور پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ میدان میں ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب ایک خوف ہے اور ایک سوال ہے کہ اگر آج جب عوام ابھی تک نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر 8 فروری کے الیکشن والے دن کیا ہوگا؟ کیا وہ مشورہ جو دیا گیا تھا، ایک بار بہت پہلے ایک سینئر صحافی نے کہا تھا، پولیس پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک جگہ سڑک پہ پکڑ رہی تھی، تو اس سینئر صحافی نے کہا کہ یہاں پر تو ہجوم آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں دونوں جانب کے، تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کیسے پکڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو ہمیں پڑھا لکھا، ذرا سا ماڈرن اور صاف ستھرا اور تمیز کا نظر آتا ہے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو کیا الیکشن والے روز پاکستان تحریک انصاف والوں کو اپنا حلیہ، اپنی وضاقت، وہ بہت ہی کوئی عجیب اور بری چیز ہے، کیا جاہلانہ سی بنانا پڑے گی یہ بتانے کے لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر نہیں ہیں؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔